بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 175۔ آج کے سبق کا عنوان ہے دوسری تقسیم حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ کی بحث۔ کتاب اللہ کی بحث چل رہی تھی اور کتاب اللہ کی پہلی تقسیم باعتبار وضع کے اس کی تقسیم چل رہی تھی۔ اس میں پہلی تقسیم گزر چکی، خاص، عام، مشترک، مؤول۔ اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ دوسری تقسیم شروع فرما رہے ہیں، حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ۔ تو فرماتے ہیں التقسیم الثانی فی استعمال اللفظ فی المعنى فإن استعمل فيما وضع له يشتمل الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي فاللفظ حقيقة أي بالحيثية التي يكون الوضع بتلك الحيثية، فالمنقول الشرعي يكون حقيقة في المعنى المنقول إليه من حيث الشرع وفي المنقول عنه من حيث اللغة، وإنما قال فاللفظ حقيقة لأن بعض الناس قد يطلقون الحقيقة والمجاز على المعنى إما مجازا وإما على أنه من خطأ العوام۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ تعریفات آپ نے پہلے پڑھی ہوگی، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، مجاز اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہو، صریح اس کو کہتے ہیں کہ لفظ جس معنی میں استعمال ہو اس میں اس کی مراد واضح ہو، اور کنایہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ جس معنی کے لیے استعمال کیا گیا اس میں اس کی دلالت واضح نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسری تقسیم لفظ کا معنی میں استعمال کے اعتبار سے ہے۔ اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو لفظ حقیقت ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي مَا وُضِعَ لَهُ، ما وضع لہو یہ عام ہے، چاہے وضع لغوی ہو، شرعی ہو، عرفی ہو یا اصطلاحی ہو، یعنی لغت کے اعتبار سے وضع ہو، شرع کے اعتبار سے وضع ہو، عرف کے لحاظ سے وضع ہو یا اصطلاح کے اعتبار سے وضع ہو۔ تو اس میں وضع کی 4 اقسام بیان کر دی کہ کبھی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کو لغت نے اس کے لیے وضع کیا ہے، یا شرع نے اس کے معنی کے لیے وضع کیا ہے، یا عرف نے اس معنی کے لیے اس کو وضع کیا ہے، یا اصطلاح نے اس معنی کے لیے وضع کیا ہے۔ تو جس حساب سے بھی، جس اعتبار سے بھی اس کی وضع ہو، اس اعتبار سے اگر وہ اس معنی میں استعمال ہو تو یہ حقیقت ہوگا۔ فاللفظ حقیقت، اور لفظ حقیقت ہوگا یعنی اس حیثیت کے اعتبار سے کہ جس حیثیت سے آپ اس میں بحث کر رہے ہیں۔ لہذا اگر لفظ زکوٰۃ ہے، لفظ زکوٰۃ پاکی کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لفظ زکوٰۃ اگر پانی کے معنی میں استعمال ہو، پاکی کے معنی میں استعمال ہو تو یہ لغت کے اعتبار سے حقیقت ہوگی۔ اس طرح زکوٰۃ کا لفظ معنی مخصوص کو نکالنا شرعی اعتبار سے اس کے لیے اس کو اس لفظ کے لیے اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اگر زکوٰۃ اس معنی میں استعمال ہو تو شریعت کے لحاظ سے یہ وضع ہوگا۔ اس طرح عرف میں ایک لفظ کو ایک چیز کے لیے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، تو اگر وہ اس معنی میں استعمال ہو تو عرف کے اعتبار سے وضع ہے، یعنی دوسرے اعتبارات سے اس کا حقیقت ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا لغت نے ایک لفظ کے ایک معنی کے لیے وضع کیا ہے اور آپ اس کو شرعی معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو لغت کے اعتبار سے وہ پھر حقیقت نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے کہا ہے بالحیثیت التی یکون وضع بتلک الحیثیت، یعنی اس حیثیت کے اعتبار سے جس حیثیت سے اس کی وضع ہے۔ فالمنقول الشرعی یکون حقیقۃ فی المعنی المنقول الیہ، لہذا جو منقول شرعی ہے یہ معنی منقول الیہ میں شرع کے اعتبار سے حقیقت ہے، اور منقول عنہ ہو یعنی جن سے نقل کیا گیا ہو لغت کے اعتبار سے اس میں یہ لغت کے اعتبار سے حقیقت ہے۔ مثلا ہم نے زکوٰۃ کی مثال دی، تو آپ زکوٰۃ کو اگر شرعی کے معنی میں یعنی مال مخصوص کو نکالنے کے معنی میں استعمال کر دیں تو یہ شریعت کے اعتبار سے حقیقت ہوگا اور لغت کے اعتبار سے مجاز ہوگا، اور پاک کرنے کے معنی میں اگر استعمال ہو تو لغت کے اعتبار سے یہ حقیقت ہوگا، شرع کے اعتبار سے یہ مجاز ہوگا۔ آگے ایک اور نقطہ بیان فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ فَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ، اوپر ہم نے کہا کہ لفظ اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو لفظ حقیقت ہوگا، تو اس کی کیا وجہ ہے، یعنی لفظ حقیقت ہے یا معنی حقیقت ہے؟
تو کہتے ہیں کہ لأن بعض الناس قد يطلقون الحقیقت المجاز علی المعنی، بعض حضرات حقیقت اور مجاز کا اطلاق معنی پر کرتے ہیں. حقیقت میں اس کا اطلاق لفظ پر ہونا چاہیے لیکن بعض حضرات معنی پر کرتے ہیں. اب وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یا تو مجازن کرتے ہیں اور یا یہ کہ عوام کی خطأً اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ عوام کے اخطاء میں سے ہیں. بہرحال اس میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ حقیقت کی تعریف کی کہ حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، لیکن پھر وضع کی قسم بیان کی کہ ایک وضع لغوی ہے، شرعی ہے، عرفی ہے، اصطلاحی ہے. تو جس حساب سے آپ بیس کر رہے اس اعتبار سے اگر وہ اس معنی میں استعمال ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تو وہ معنی حقیقت ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ میں استعمال ہو تو یہ پھر مجاز ہوگا. آگے فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ لِعَلَاقَةٍ بَيْنَهُمَا فَمَجَازٌ أي وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا أُوذِي لَهُ بِحَيْثِيَةٍ مَا سواء كان من حيث اللغة ونحوها فمجاز بالحيثية التي يكون بها غير موضوع له. فالمنقول الشرعي مجاز في المعنى الأول من حيث الشرع وفي المعنى الثاني من حيث اللغة، واللفظ الواحد يمكن أن يكون حقيقة ومجازا بالنسبة إلى المعنى الواحد لكن من جهتين. یہ دوسری تقسیم بیان فرما رہے، پہلے حقیقت بیان کی، اب مجاز کے بارے میں بیان کر رہے کہ اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہو اور کسی علاقے کی وجہ سے تو یہ مجاز ہوگا. تو لہٰذا اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے میں استعمال ہو اسی حیثیت کے اعتبار سے تو یہ پھر مجاز ہوگا. یعنی ان استعمل فی غیر موضوع لہو بحیثیت ما، کسی بھی حیثیت سے غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو پھر یہ مجاز ہوگا، جیسے کہ اوپر حقیقت میں بیان کر دیا، چاہے لغت کے اعتبار سے ہو یا اس کے علاوہ لغت اور اصطلاح اور شرع اور عرف. فمجاز بالحیثیت التي يكون بها غیر موضوع له ما وضع له، اس حیثیت کے اعتبار سے چونکہ وہ غیر موضوع له میں استعمال ہوگا تو یہ مجاز ہوگا. لہٰذا اب فرماتے ہیں فالمنقول الشرعی، وہ لفظ جو شریعت نے دوسرے معنی میں اس کو منقول کیا ہے تو یہ پھر معنی اول میں اگر استعمال ہوگا تو شریعت کے اعتبار سے یہ مجاز ہو جائے، اور معنی ثانی میں اگر استعمال ہوگا تو لغت کے اعتبار سے یہ پھر مجاز ہوگا. اس اصول سے یہ بات ہمیں حاصل ہو گئی. پچھلے حقیقت کی تعریف میں بھی ہم نے حیثیت کی قید لگائی اور مجاز کی تعریف میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک لفظ حقیقت اور مجاز ہو سکتا ہے. ایک لفظ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، مجاز بھی ہو سکتا ہے. بظاہر تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ حقیقت اور مجاز میں تضاد ہے، کیونکہ حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، مجاز اس کو کہتے ہیں لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہو. تو بظاہر تو ان میں تضاد ہے اور واقعی تضاد بھی ہے، لیکن ایک لفظ حقیقت اور مجاز اکٹھے ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حیثیتیں مختلف ہو جائے گی. ایک لفظ اس اعتبار سے کہ وہ لغت نے اس کو اس معنی کے لیے استعمال کیا ہے اور یہ اس میں استعمال ہے تو یہ حقیقت ہے، لیکن شریعت نے اس کو اس معنی کے لیے استعمال نہیں کیا تو شریعت کے اعتبار سے مجاز ہو جائے گا. تو اس طرح یہ ایک لفظ حقیقت اور مجاز ہو سکتا ہے ایک معنی کے اعتبار سے، لیکن دو جہتوں سے. یہ دوسری قسم ہو گئی، ایک حقیقت اور ایک مجاز. اب تیسری قسم بیان فرماتے ہیں اولا لعلاقۃ فمرتجل، اگر کسی علاقے کے بغیر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو یہ مرتجل ہوگا. مجاز میں ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ جس معنی میں غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو اس میں کوئی علاقہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ علاقات کی بیس آگے آ جائے گی. جیسے مثلا ہم زید پر اسد کا اطلاق کرتے ہیں، شیر، کسی انسان کے لیے شیر کا لفظ اس کی بہادری کی وجہ سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان علاقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں بہادر ہیں، طاقتور ہے. لیکن اگر علاقہ نہ ہو، ایک لفظ دوسرے معنی میں ہم استعمال کریں اور کوئی علاقہ نہیں تو یہ حقیقت ہوگی، یعنی یہ ایک نئی وضع ہو جائے گی، کوئی اس لفظ کو ہم نے ایک نئے لفظ کے معنی کے لیے استعمال کیا ہے. فاستعمال اللفظ فی غیر موضوع لہو لا لعلاقۃ یکون وضعا، لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا کسی علاقے کے بغیر تو یہ وضع جدید ہو جائے گی. تو مرتجل جو ہوتا ہے وہ دوسرے معنی میں حقیقت ہوتا ہے کیونکہ دوسری وضع ہوتی ہے. وَأَمَّا الْمَنْقُولُ فَمِنْهُ مَا غَلَفَ فِي مَعْنًى مَجَازِيٍّ لِلْمَوْضُوعِ لَهُ الْأَوَّلِ حَتَّى هُجِرَ الْأَوَّلِ
وهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني من حيث اللغة وبالعكس هي حقيقة في الثاني مجاز في الأول من حيث الناقل وهو إما الشرع أو العرف أو الاصطلاح. فرماتے ہیں کہ جہاں تک منقول کی بات ہے، یعنی ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، بعد میں اس لفظ سے اس کو نقل کیا ہے، تو منقول کی آگے کئی قسم ہے. ایک قسم تو وہ ہے کہ وہ معنی موضوع لہو کا جو پہلے موضوع لہو کا جو معنی مجازی ہے اس میں اس کا استعمال غالب ہے، اتنا غالب ہے یہاں تک کہ پہلا جو معنی ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ پہلے میں حقیقت ہوگا، دوسرے میں مجاز ہوگا لغت کے اعتبار سے، اور اس کے برعکس یعنی دوسرے میں حقیقت ہوگا، پہلے میں مجاز ہوگا ناقل کے اعتبار سے. اور ناقل جو ہے یا شرع ہو سکتا ہے یا عرف ہو سکتا ہے اور یا اصطلاح ہو سکتا ہے. یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو منقول ہے اس کا کیا حکم ہے. تو ایک لفظ ہے، ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن بعد میں اس لفظ کو ہم نے نقل کیا کسی دوسرے معنی میں، تو اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں. بعض منقول تو ایسے ہوتے ہیں کہ پہلا والا معنی جو ہے وہ بالکل چھوٹ جاتا ہے، پہلا والا معنی ختم ہو جاتا ہے، اب دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو یہ پھر پہلے معنی میں فرماتے ہیں کہ جو منقول ہوتا ہے تو اس کی پھر آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں. بعض قسمیں ایسی ہوتی ہے کہ جو معنی مجازی ہوتا ہے موضوع اول کے، اس میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پہلا جو موضوع ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس میں استعمال نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اول میں حقیقت ہوگا، دوسرے میں مجاز ہوگا لغت کے اعتبار سے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے اس کو پہلے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اصطلاح کے اعتبار سے دوسرے معنی میں دوسرے کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور ناقل کے اعتبار سے اس کے برعکس ہوگا، یعنی ناقل نے اس کو چونکہ دوسرے معنی کے لیے وضع کیا ہے، لہذا اب اگر پہلے معنی میں استعمال ہو تو یہ مجاز ہے، دوسرے معنی میں استعمال ہو تو یہ پھر حقیقت ہے. اور پھر ناقل کی آگے تین صورتیں بیان کی کہ ناقل شرع بھی ہو سکتا ہے، عرف بھی ہو سکتا ہے، اصطلاح بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک شریعت ایک لفظ کو لے لے لغوی معنی اور اس کو ایک خاص معنی میں استعمال کر دے. اس طرح عرف والے عام لوگ ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرنا شروع کر دے، یا کسی خاص اصطلاح والے مثلا فقہاء یا لغویین یا محدثین ایک لفظ کو لے لے اور اس کو، تو بہرحال اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور مثلا ہم دیکھ لیں محدثین کو تو وہ بہت سارے الفاظ کو ایک خاص معنی میں لیتے ہیں. مثلا ہم غریب دیکھ لیں تو غریب تو لغت کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں جو مسافر ہو، لیکن علم حدیث میں غریب اس کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والا ایک ہو. اور اسی طرح مشہور یہ ایک اصطلاح ہے. تو اصول حدیث کے اپنے اصطلاحات، فقہ کے اپنے اصطلاحات، فقہ میں وجوب اس کو کہتے ہیں جس کو کرنا اولا ہو اور منع نہ کرنے سے مانعت آئی ہو. اور یہی واجب کا لفظ ہے، اس کو عام لوگ یعنی دوسرے معنی میں لیتے ہیں، اور علم کلام میں اس کو واجب الوجود کے معنی میں لیتے ہیں، ضروری کے معنی میں لیتے ہیں. تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ایک اصطلاح میں ایک معنی کے لیے استعمال ہو، دوسرے اصطلاح میں دوسرے معنی کے لیے. اب حقیقت تو اس کو کہتے ہیں جو کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو. تو اس کو اس پہ منطبق اس طرح کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں بیس کس حیثیت سے ہے. اگر لغت کے اعتبار سے ہے بیس ہے اور وہ لغت کے اعتبار سے اپنے موضوع لہو میں استعمال ہے تو اس کو حقیقت ہوگا. اور اگر بیس ہمارا فقہ کے اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے وہ اپنے معنی موضوع لہو میں نہیں ہے تو یہ پھر مجاز ہو جائے. تو لہٰذا دیکھا جائے گا کہ اس کا جو حیثیت کیا ہے، شرع کے اعتبار سے اس میں بیس ہے، یا عرف کے اعتبار سے اس میں بیس ہے، یا اصطلاح کے اعتبار سے بیس ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، ایک تو دوسری تقسیم شروع ہو گئی اور وہ حقیقت مجاز صریح کنایہ ہے. یہ جو تقسیم ہے یہ لفظ کا اپنے معنی میں استعمال کے اعتبار سے. لفظ اگر اپنے حقیقت میں معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو حقیقت ہے، لفظ اگر معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہو تو یہ مجاز ہے. پھر اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں واضح ہو تو یہ صریح ہے، اور اگر واضح نہ ہو تو پھر یہ کنایہ ہے.
تو آج کے سبق میں ہم نے ایک تو حقیقت کی تعریف کی، مجاز کی تعریف کی، پھر اس کے علاوہ ایک قسم ہے مرتجل. مرتجل اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع کے علاوہ میں استعمال ہو لیکن علاقہ کے بغیر، تو اس کو کہتے ہیں مرتجل. اور مرتجل کا معنی ہوتا ہے کہ اثر نو کسی چیز کو ایجاد کرنا، تو چونکہ ایک نیا معنی ایجاد ہو جائے گا، ایک نئی وضع ایجاد ہو جائے گی، اس وجہ سے اس کو مرتجل کہتے ہیں. انشاءاللہ جو حقیقت مجاز صریح کنایہ اس کے بہت سارے اقسام ہیں اور اس سے متعلق بہت ساری بحث ہے، اور اگلے سبق میں بیان کرتے ہیں.